نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اور ایسا رزق میں اضافہ ہو کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو سوائے اللہ کے۔ اب جو عقل والے ہوتے ہیں، جن کے لیے قرآن میں کھلم کھلا اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں، وہ تو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کا جتنا بھی رزق انسان کو دیا جاتا ہے، وہ انسان کو اعمال کی صورت میں یا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر مقدر سے زیادہ انسان رزق چاہتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کو دو صورتوں میں رزق کو اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اول تو جو انسان غریب و غربا کی وجہ سے انسان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ انسان کو ضعیف بزرگوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ اگر آپ ارد گرد اپنے رشتہ داروں پر یا محلے والوں پر، پڑوسیوں پر نظر ڈالیں، گھمائیں، جو آپ کے خاندان میں یا پڑوس میں بزرگ رہتے ہیں یا غریب و غربا رہتے ہیں، اگر اپنے رزق کو آپ ان پر رستے کھول دیں ان کے، تو آپ کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ لیکن انسان کیونکہ رزق پر چوکیدار بن کر بیٹھتا ہے، یاد رکھیں انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر ایک مالدار ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ چوکیدار ہوتا ہے۔ اب مالدار وہ ہوتا ہے جو مال کو کماتا ہے اور اللہ والوں پر یا اللہ کی مخلوق پر لگاتا ہے۔ اب جو شخص اللہ کی مخلوق پر نہیں لگاتا وہ چوکیدار کہلاتا ہے، وہ اپنے مال کا چوکیدار ہے۔ اب باپ چوکیدار ہے، پھر باپ چلا جاتا ہے تو بیٹا چوکیداری پہ معمول ہو جاتا ہے، مامور، اور مامور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا مامور ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کی نسل میں کوئی لگانے والا نہیں ہوتا تو پھر اس کی نسل سے ہٹا کر دوسرے لوگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر ذہین شخص ہو، عقل والا ہو، تو وہ اس بات کو سوچے سمجھے کہ اگر میں اس مال کو اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پر، اپنے عزیز و اقربا پر یا اپنے رشتہ داروں پر، اپنے فیملی ممبر پر نہیں لگاتا تو آپ کے جانے کے بعد بھی وہ اڑائیں گے۔ استعمال تو انہوں نے نہیں کرنا ہے، لیکن جو عقل والے ہوتے ہیں وہ انسان اپنی زندگی میں ہی خود پر بھی اور دوسروں پر بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سب سے بڑا صدقہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر لگانا ہے، بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، عزیز و اقربا پر، جو اپنے رشتہ دار ہیں ضعیفوں پر لگائیں، غریبوں پر لگائیں۔ یاد رکھیں تالاب ہمیشہ کنویں سے سینکڑوں گنا بڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کنویں کا پانی ہی پیتے ہیں، کیونکہ کنویں میں گہرائی اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ انسان کا عظیم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کی شخصیت میں گہرائی اور خیالات میں پاکیزگی بھی ہونی چاہیے، تب وہ صحیح معنی میں عظیم انسان بنتا ہے۔ اب عظیم انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو جاننا پہچاننا، اللہ والوں کو جاننا پہچاننا اور اللہ کی مخلوق کو جاننا پہچاننا۔ جب اپنے رزق کو آپ اللہ کی مخلوق پر کھول دیں گے تو اللہ اپنے رحمت کے خزانوں میں سے رزق کے خزانے کھول دے گا آپ پر۔ یاد رکھیں آج انتہائی بامجرب وظیفہ آپ کو بتلانے جا رہا ہوں کہ جس کے کرنے پر آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنے رزق کو کھول دیں۔ اب دو فرشتے روزانہ صبح طلوع آفتاب میں آتے ہیں، ایک دعا دیتا ہے اور ایک دعا دیتا ہے۔ اب دعا دینے والا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیرے مال کو خرچ کرے تو اس کے مال میں اضافہ کر۔ دوسرا کہتا ہے آمین۔ پھر دوسرا کہتا ہے، وہ دعا نکالتا ہے یا اللہ جو تیرے مال کو روک کے رکھے اس کے مال کو فنا کر، ختم کر۔
تو پہلا کہتا ہے آمین۔ تو یاد رکھیں یہ روزانہ طلوع آفتاب میں آتے ہیں اور یہی ایک دعا اور ایک دعا نکالتا ہے۔ آپ ان کی دعاؤں میں شامل ہوں، وہ دعا سے بچیں، اپنے مال کو اللہ کی مخلوق پر لگا دیں۔ آپ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا رزاق یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھیں اور آپ دعا کریں، اپنے جیب پر اپنے کچن پر پھونک دیں۔ پھر آپ اس کے کرامات دیکھیں، ثمرات دیکھیں، کیسے اللہ آپ کے رزق کو کھولتا ہے، رزق آپ کو کیسے ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے رزق کو اضافہ کرنے کے لیے ایک نمبر اللہ سے جڑیں، دوسرے نمبر پہ غریب و غربا پر کھول دیں اپنے مال کے رستے، تیسرے نمبر پہ ضعیفوں کے ساتھ جڑ جائیں، ضعیفوں پر لگائیں، اللہ والوں پر لگائیں۔ پھر آپ اپنے مال کی کشادگی دیکھیں گے، اپنے مال کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے کہ آپ کے خود وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ آپ کو اللہ کہاں سے عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔